توابع ہم نے شروع کیے تھے، مرفوعات، منصوبات، مجرورات ختم ہوئے، توابع کی بحث آئی بھائی۔ توابع کی تعریف انہوں نے کی تھی، ہر وہ دوسرا ہے جس کو کون سا اعراب، کس اعراب کے ساتھ، وہ اپنے سے سابق کے اعراب کے ساتھ ہو، اور اعراب اس کا بھی دونوں کا اعراب کیا ہو، جہت واحدہ سے ہو، اس کا بھی اعراب اور ماقبل کا بھی اعراب۔ جہت واحدہ سے ہونے کا کیا معنی؟ کہ دو اعراب کا مقتضی دونوں میں ایک ہو۔ مطبوع کے اندر جس نے اعراب کا تقاضا کیا تھا، وہی تقاضا اعراب کا کس میں کر رہا ہے؟ تابع میں۔ جیسے جاءنی زید العالم، زید کے اندر رفع کا تقاضا کون کر رہا ہے؟ فاعلیت تقاضا کر رہی ہے، یہی فاعلیت تقاضا کر رہی ہے کہ العالم کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ مرفوع ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا مطبوع زید کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اور اس کے بعد ان میں سب سے پہلے نعت کے بارے میں پڑھا بھائی۔ نعت کے بارے میں نے آپ کو بتلایا کہ اصطلاح ہے اہل کوفہ والوں کی، جبکہ اہل بصرہ کی کیا اصطلاح ہے؟ اس کو وصف اور صفت کہتے ہیں، معنی تینوں کا ایک ہے۔ تو صاحب کافیہ نے اہل کوفہ والوں کی اصطلاح کو اختیار کیا بھائی، بس نام کا فرق ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں النعت تابع يدل على معنى في مطبوعه مطلقا، نعت ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو مطبوع میں پایا جائے، مطلقا یعنی کسی حال کے ساتھ مقید۔ تو یہ مطلقا کی قید لگائی مولانا، مطلقا کی قید کے ذریعے بعض علماء نے کہا تھا کہ حال کو خارج کیا ہے، اس لیے کہ حال بھی ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو کس کے اندر پایا جاتا ہے؟ ذوالحال کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن مطلقاً نہیں ہوتا، بلکہ اس نسبت کی حالت میں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جانی زید راکباً، یہ رکوب زید میں پایا جا رہا ہے، لیکن مطلقاً نہیں بلکہ مجیعت کی حالت میں، جب مجیعت ہو رہی ہے بھائی اس وقت زید کیا ہے؟ راکب ہے۔ لیکن میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ یہ درست نہیں بھائی، اس لیے کہ حال تو کس کے ذریعے خارج ہو گیا تھا؟ جب کہا نا النعت تابع، جب تابع کہہ دیا تو حال تو خود بخود کیا ہو گیا؟ خارج ہو گیا، اس لیے کہ تابع تو 5 ہیں اور حال ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو جب تابع کہا تو حال تو خارج ہو گیا، صرف تابع باقی رہ گئے۔ پھر اس مطلقاً کے ذریعے کس کو نکالا؟ شارح ہندی وہ لکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے کس کو نکالا ہے؟ تاکید کو نکالا ہے، اس لیے کہ جان القوم کلہم، آئی میرے پاس وہ قوم سارے کے ساری، تو یہ کلہم تاکید ہے اور یہ شمول و اجتماع کا فائدہ دے رہا ہے۔ تو یہ شمول اور اجتماع کس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ مطبوع کے اندر، قوم کے اندر پایا جا رہا ہے، لیکن مطلقاً نہیں بلکہ نسبت کی حالت میں، مجیعت کی حالت میں یہ کیا ہے؟ شمول اور اجتماع ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہ مطلقاً شمول اور اجتماع کے لیے نہیں آئی تاکید، بلکہ صرف نسبت کی حالت میں اس نے شمول اور اجتماع کا فائدہ دیا، تو اس کو وہ بھی چونکہ تعریف میں داخل ہو رہی تھی تو مطلقاً کے ذریعے اس کو کیا کر دیا؟ خارج کر دیا بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جی، اس کا فائدہ کیا ہے بتلایا؟ اس کا فائدہ تخصیص اور توضیح ہے۔ نکرہ کی جب صفت آ جاتی ہے تو فائدہ دیتی ہے تخصیص کا۔ غلام عام تھا، لیکن جب میں نے کہا غلام عالم تو تخصیص آ گئی۔ غیر عالم غلام کیا ہوئے؟ تخصیص کس کو کہتے ہیں؟ دیگر احتمالات کو ختم کرنا یا کم کرنا۔ تو یہاں بھی دیگر احتمالات کم ہو گئے مولانا۔ اور کبھی کبھار توضیح کے لیے آتی ہے۔ توضیح کا کیا معنی تھا؟ غیر کے احتمال کو ختم کر دے۔ جانی زید العالم، اس عالم زید کے اندر عالم ہونے کا بھی احتمال تھا اور غیر عالم ہونے کا بھی۔ تو جب آپ نے العالم کہا تو غیر عالم کا احتمال کیا ہوا؟ ختم ہوا، تو توضیح ہو گئی۔ یا مولانا بعضوں نے توضیح کا یہ معنی کیا جو اشتراک کو ختم کرے، یعنی زید 2 تھے، زید میں احتمال تھا پتہ نہیں یہ عالم ہے یا یہ کیا ہے، کون سا زید ہے۔ تو جب آپ نے العالم کا تو وضاحت ہو گئی مولانا کہ کون سا زید مراد ہے۔ تو دیکھو اشتراک ختم ہوا، پہلے زید مشترک تھا کس کے اندر؟ 2 کے اندر، تاجر میں بھی ہو رہا۔ کبھی کبھار صرف مدح کے لیے، صرف مدح کے لیے آئے گی، یا کبھی صرف کس کے لیے آئے گی؟ مذمت کے لیے، اور کبھی صرف تاکید کے لیے۔ اصل وہی 2 مقصد ہیں مولانا جو پہلے گزرے ہیں، یہ باقیوں کے لیے کم آتی ہے۔ مدح
جیسے مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں الرحمن الرحیم صفت ہے لفظ اللہ کی، لیکن یہ مولانا نہ تخصیص کے لیے تو ہے نہیں کیونکہ نکرہ کی نہیں بلکہ معرفہ کی صفت ہے، توضیح کے لیے بھی نہیں، کیوں توضیح کا کیا معنی تھا؟ غیر کے استعمال کو ختم کر دے، یا شرکت کو، یہاں نہ غیر کا استعمال ہے اور نہ شرکت ہے مولانا، تو یہ صفت کس لیے ذکر کی گئی ہے؟ مدح کے لیے، مدح بیان کرنے کے لیے، اللہ کی تعریف کرنے کے لیے۔ اب اس ضمن میں یا کبھی صفت ذکر کی جاتی ہے، نہ وہاں مقصد تخصیص ہوتا ہے نہ توضیح، بلکہ مقصد صرف مذمت ہوتی ہے، جیسے شیطان رجیم، شیطان کے ساتھ رجیم کی صفت آئی، اب نہ یہاں تو دوسرا احتمال ہے، شیطان کے اندر غیر رجیم ہونے کا احتمال ہے نہیں ہے، اسی طرح اس کے اندر کوئی اور شریک بھی ہے، شریک بھی نہیں ہے، تو شرکت بھی نہیں تھی اور احتمال دوسرا بھی نہیں تھا، تو پھر بھی صفت لائی گئی، تو یہ صفت دراصل کس لیے ہے؟ مذمت کے لیے ہے۔ بھئی پتہ کیسے چلے گا کہ کوئی صفت مذمت کے لیے ہے یا مدح کے لیے ہے یا کس لیے ہے؟ توضیح، کہ کوئی صفت توضیح کے لیے ہے یا مدح و ذم کے لیے ہے، اس کا پتہ کہتے ہیں بھئی آپ خود دیکھ لیں، اگر آپ کو اس چیز کی اس صفت کا پہلے سے پتہ تھا تو یہ پھر مدح یا ذم کے لیے ہوگی، اگر پہلے سے پتہ نہیں تو پھر اس صورت میں یہ کس لیے ہوگی؟ مثلا میں کہتا ہوں جاءنی زید العالم، اگر آپ کو آیا میرے پاس وہ زید جو عالم ہے، اگر آپ کو پہلے سے پتہ تھا کہ زید کیا ہے؟ عالم ہے، تو اب یہ مولانا مدح کے لیے میں لایا ہوں، توضیح کے لیے، کیونکہ یہ تو وضاحت کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ کو پہلے پتہ تھا، اور اگر آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا اور میں اب عالم صفت لے کر آیا تو پھر یہ کیا ہے؟ توضیح کے لیے۔ اور کبھی تاکید کے لیے آتی ہے، جیسے نفخۃ واحدہ، نفخہ کیا؟ نفخۃ واحدہ، نفخۃ واحدہ، یہ نفخہ ہے، دونوں درست ہے، نفخہ بھی، تو نفخۃ واحدہ ہمارا نفخہ کریں بھئی قرآن کا لفظ بن جائے، تو نفخۃ واحدہ، تو نفخہ کے آخر میں تا ہے، اور تا کس لیے آتی ہے؟ کبھی وحدت کے لیے، تو یہ وحدت والی تا ایک ہونے پر دلالت کر رہی ہے، پھر اس کے بعد واحدہ کی صفت جو ذکر کی گئی یہ کس لیے ہے؟ صرف تاکید، وہی ایک کے معنی کو اور اس نے پکا کر دیا۔ اس کے بعد مولانا جمہور کے ساتھ اختلاف کیا بھئی، کس نے؟ صاحب کافیہ نے۔ جمہور کہتے ہیں کہ صفت ہمیشہ کیا ہونی چاہیے؟ مشتق کا صیغہ ہو سکتی ہے، غیر مشتق کا نہیں۔ صاحب کافیہ فرماتے ہیں نہیں، بڑے نحوی ہیں مولانا، یہ بڑی باتوں میں اختلاف کرتے ہیں جمہور کے ساتھ، اور بڑی بڑی پہاڑ جتنی دلیلیں لے کر آتے ہیں جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا بھائی، بڑے مسائل، کئی مسائل میں انہوں نے بڑے بڑے ائمہ سے اختلاف کیا، اور باقی تمام علماء بھی پھر انہی کے ساتھ ہو گئے کہ واقعی آپ کی بات کیا ہے؟ صحیح ہے بھئی، اتنی وزنی دلیلیں انہوں نے ذکر کی بھئی۔ یہ مالکی المذہب تھے مولانا، امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب پر تھے، سمجھ میں آیا بھئی؟ اور جامع دمشق کے زاویہ مالکیہ کے اندر یہ درس دیا کرتے تھے بھئی، فقہ کے بڑے ماہر، اصول فقہ کے بڑے ماہر، مولانا نحو وغیرہ کے بہت بڑے عالم تھے، بڑے فصیح اللسان تھے مولانا جی۔ اچھا بھئی، ان کی کتاب سے اندازہ ہوتا ہے ان کی فصاحت و بلاغت کا۔ دیکھو سمندر کو کس نے بند کر دیا ہے؟ کوزے کے اندر۔ اس کتاب کو ذرا باریک کر کے لکھا جائے تو میرا خیال ہے 2-4 صفحے بھی نہیں بنیں گے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ 2-4 صفحے بھی نہیں بنیں گے، اور پورے نحو کو گھیر کر لے آئے بھائی، علماء شروحات لکھ لکھ کر تھک گئے۔ اور اچھا بھائی دیکھیے، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں جمہور تو کہتے تھے کہ صفت کیا ہو سکتی ہے؟ مشتق کا صیغہ۔ صاحب کافیہ فرماتے ہیں نہیں، مشتق کا صیغہ ہو یا غیر مشتق کا صیغہ ہو، بس اگر اس کی وضع ایسے معنی کے لیے تھی جو کس میں پایا جا رہا ہے؟ غیر کے اندر پایا جا رہا ہے، تو اس کو صفت بنا سکتے ہو۔ جیسے تمیمیون والا، اس میں منصوب ہے، کسی اسم کے آخر میں یا لگا دی جاتی ہے، وہ کیا بن جاتا ہے؟ اس میں منصوب بن جاتا ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے لاہوریون، پاکستانیون بھائی، اور کیا ہوگا؟ بغدادیون، اور کتابیون،
وغیرہ کسی بھی چیز کی طرح نسبت کر دی جائے بھائی. تو اس میں منصوب اور ذو جو ہے ان کو وضع ہی کس لیے کیا گیا ہے؟ ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں کہ جو کس کے اندر پایا جائے؟ غیر کے اندر مولانا، غیر کے اندر. تو لہذا اور جمیع استعمالات میں، اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جمیع استعمالات میں تو یہ اس معنی کے لیے نہیں آتے، لیکن بعض استعمالات میں وہ ایسے معنی کے لیے آتے ہیں، ایسے معنی کے لیے جو کس کے اندر پایا جاتا ہے؟ مطبوع کے اندر پایا جاتا ہے. جیسے مررت برجل، ای رجل، ای مضاف ہے اور یہ دراصل ہے تو استفہام کے لیے، لیکن کبھی کبھار یہ کیا بنتا ہے؟ ما قبل نکرہ کے لیے صفت بنتا ہے. اور یہ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ یاد رکھنا بھائی، ہمیشہ جہاں بھی عبارت میں آئے آپ سمجھیں کس پہ دلالت کرتا ہے؟ کمال پر. مررت برجل، میں کیسے آدمی پر گزرا؟ ای رجل، بڑا ہی کامل آدمی تھا. ومررت بہذا الرجل، دیکھو الرجل ہذا کی صفت بن رہا ہے، الرجل تو اس میں جامد ہے. تمام استعمالات میں تو نہیں، البتہ بعض استعمالات میں کیا بن جاتا ہے؟ صفت بنتا ہے. جیسے یہاں پر مولانا وَبِزَيْدٍ هَذَا، تو یہاں اس میں اشارہ بن رہا ہے، صفت بن رہا ہے کس کے لیے؟ زید کے لیے. اس میں اشارہ تمام استعمالات میں تو نہیں، البتہ بعض استعمالات میں کیا ہے؟ وہ صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جس کے مطبوع کے اندر پایا جاتا ہے بھائی. وَتُوصَفُ النَّكِرَةُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ، اور وصف بیان کیا جاتا ہے جملہ نکرہ کا. جملہ بھائی جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا؟ کس کے حکم میں؟ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. لہذا یہ کس کی صفت بن جاتا ہے؟ نکرہ کی صفت بن. تو نکرہ کی صفت کبھی مفرد آتا ہے، جاءنی رجل عالم، رجل موصوف، عالم اس کی صفت. لیکن کبھی کبھار اس کے لیے جملہ بھی لے آتے ہیں، جاءنی رجل ضربہ کا، میرے پاس ایسا آدمی آیا جس نے آپ کی کیا کی تھی؟ پٹائی. تو ضربہ فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر. بھائی ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ جاء فعل، رجل مرفوع لفظاً موصوف، ضربہ فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر جو کس کو راجع؟ رجل، کیونکہ صفت ہے تو صفت کو موصوف سے جوڑنا ہے. ضربہ فعل، ہوا ضمیر فاعل، اور کاف منصوب محلاً مفعول، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت معطوف رجل کے لیے، کیونکہ جملہ ہے، اور موصوف صفت مل کر جاء کے لیے فاعل بن گئے. ترکیب آ رہی ہے؟ یہ دونوں کر رہے ہیں ترکیب. تو لہذا مولانا توصف النکرۃ بالجملۃ الخبریۃ، وصف لایا جاتا ہے نکرہ، وصف بیان کیا جاتا ہے نکرہ کا کس کے ساتھ؟ جملہ خبریہ کے ساتھ، چاہے فعلیہ ہو چاہے اسمیہ ہو. جملہ انشائیہ کے ساتھ نہیں وصف بیان کیا جاتا. سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں، جملہ انشائیہ اگر وصف بنے گا بھی تو ہمیں اس میں تعویل کرنا پڑتی ہے مقول فیہ کے ساتھ کہہ کر. جملہ انشائیہ صفت نہیں بنتا. سمجھ میں آیا؟ جملہ انشائیہ کبھی بھی صفت نہیں بنتا. کبھی اگر آپ کو عبارت میں نظر بھی آ جائے کہ وہ صفت بن رہا ہے تو اس کی تعویل کریں گے. کیا کریں گے؟ اس میں تعویل کر کے اس کو جملہ خبریہ بنا لیں گے. مررت برجل اضربہ، یہ اضربہ یہ صفت بن رہی ہے رجلن کی، لیکن یہ تو جملہ انشائیہ، اور جملہ انشائیہ تو صفت، لہذا یہاں تعویل کریں گے. اقول فیہ، مررت برجل اقول فیہ اضربہ، میں ایسے آدمی کے پاس سے گزرا، اقول فیہ کہ میں اس کے بارے میں کہتا ہوں، اضربہ اس کی کیا کرو؟ پٹائی کرو. سمجھ میں آیا؟ میں یوں کہتا ہوں تو یہ کیا بن گیا؟ جملہ خبریہ، اب صفت بن گیا. تو جملہ انشائیہ جو ہے وہ صفت بنتا ہے. اقول فیہ کی تعویل کر لیتے ہیں اس میں، یا مقول فیہ کی تعویل کیا ہے اس کے اندر کر لیتے ہیں. وَيَلْزَمُ الضَّمِيرُ، اور اس کے ساتھ کیا لازم ہے؟ بھئی جملہ، جب بھی جملہ میں نے بتایا تھا مستقل مفہوم ہے، وہ اپنا معنی ادا کرنے میں کسی کا محتاج ہے تو وہ کسی کے ساتھ جڑنے کا محتاج ہی نہیں. اور آپ اس جملے کو بنا رہے ہیں صفت،
تو لازمی بات ہے اس کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ کوئی ربط ہونا چاہیے اس کے موصوف کے درمیان، اور وہ کس کی صورت میں عموماً ہوتا ہے؟ ضمیر، اور اس ضمیر کو کیا کہتے ہیں؟ عائد کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی یہ پیچھے جو بیٹھے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بات؟ ہاں، اور لہذا لازم ہے اس کے ساتھ ضمیر۔ وَيُوصَفُ بِحَالِ الْمَوْصُوفِ بھائی آپ نے پڑھا تو صفت دو قسم پر ہے، ایک صفت بحال ہی، ایک صفت بحال۔ صفت بحال ہی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو ایک صفت وہ ہے جو ایسے معنی پر، ادھر دیکھو توجہ کرو بھائی، ایک یہ صفت ہے، یہ موصوف ہے، آگے اس کی کیا آ رہی ہے؟ صفت آ رہی ہے۔ یہ صفت ایک معنی پہ دلالت کر رہی ہے، اور یہ معنی کس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ مطبوع۔ تو کبھی یہ مطبوع میں پایا جائے گا یہ معنی، اور کبھی اس مطبوع میں نہیں، اس کے متعلق میں پایا جائے گا۔ کس میں؟ جانی زید جانی رجل عالم، آیا میرے پاس ایسا آدمی جو بھئی یہ علم کس میں پایا جا رہا ہے؟ رجل میں۔ تو دیکھا عالم نے ایک معنی پر دلالت کی، اور وہ کیا ہے؟ علم، اور وہ علم کس کے اندر ہے؟ ما قبل موصوف میں۔ دوسری ترکیب جاءنی رجل عالم ابوہ، جاءنی رجل عالم، آیا میرے پاس ایسا آدمی کہ اس کا باپ عالم ہے۔ اب بتائیے عالم یہ مولانا یہ علم رجل کے اندر ہے یا اس کے متعلق میں ہے؟ متعلق یعنی اس کے باپ میں ہے، تو اس کو کہتے ہیں صفت بحال متعلق ہی۔ کیا کہتے ہیں؟ تو صفت دو قسم پر ہے، ایک صفت بحالی ہی، وہ صفت جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس کے اندر پائے جائے؟ مطبوع کے اندر۔ ایک صفت بحال متعلق ہی، وہ صفت جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس کے اندر پایا جائے؟ وہ کہ سمجھ میں آ رہی ہے بس؟ وَيُوصَفُ بِحَالِ الْمَوْصُوفِ، اور صفت بیان کی جاتی ہے کس کے ساتھ؟ حال موصوف کے حال کے ساتھ۔ بھئی جاءنی رجل عالم، یوں کو جاءنی رأیت رجلا قائما، میں نے کس کو دیکھا؟ ایک ایسا آدمی جو کھڑا تھا، میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا جو کھڑا تھا۔ تو بتائیے بھائی یہ قیام جو ہے یہ حال رجل کے ساتھ قائم ہے یا رجل کے متعلق کے ساتھ قائم ہے؟ کس کے ساتھ؟ تو دیکھو موصوف کیا گیا کس کے ساتھ؟ اس کے حال، یعنی صفت بیان کی گئی اس حال کے ساتھ جو کس میں ہے؟ موصوف ہی میں ہے۔ یہ قیام رأیت رجلا قائما، یہ قیام کس میں ہے؟ ہاں، تو یہ حال ہے، وہ اسی کی حیات بیان۔ حال کا معنی حالت، حیات مولانا، تو وصف بیان کیا جاتا ہے موصوف ہی کی حیات اور حالت کے ساتھ۔ وَبِحَالِ مُتَعَلِّقِهِ، اور اس کے رَأَيْتُ رَجُلًا قَائِمًا أَبُوهُ، میں نے ایسا آدمی دیکھا کہ اس کا باپ۔ اب یہ قیام کی جو حیات ہے، یہ حالت ہے، یہ رجل کے ساتھ قائم ہے یا اس کے متعلق کے ساتھ؟ ہاں، تو دیکھو یہ حال متعلق کے ساتھ موصوف کر دیا۔ جی مثل مررت برجل، میں گزرا ایک ایسی آدمی پر حسن غلامہ، کہ اس کا غلام کیا ہے؟ اچھا ہے، اس کا غلام اچھا ہے۔ تو دیکھو حسن لفظ، تو اس کو آسان لفظوں میں یوں کہیں مولانا، صفت کی کتنی قسمیں؟ اول ثانی بحال متعلق ہے۔ ترکیب کریں ذرا، مررت برجل حسن غلامہ، کون کرے گا ترکیب بھائی؟ چلو بھائی تو کر، جلدی کرو بھائی، یہ ماہر ہے ترکیب کا بھائی۔ سارا کی نظر ترکیب پہ ہو بھائی، میں سب سے پوچھوں گا، جلدی کرو بھائی۔
جی مرہ پہلا صیغہ بنا لو، مرہ فعل اعراب مرفوع کیوں مرفوع محلن کیوں ہے؟ شاباش، مرفوع محلن ضمیر جی، مجرور لفظاً موصوف جی، حسن پوری تفصیل کرو بھائی، خلاصہ کلام نہیں، شارٹ کٹ نہ ہو بھائی. حسن صیغہ کون سا ہے؟ شاباش، صفت مشبہ ہے. تو جیسے اس میں فاعل چاہتا ہے، اس میں مفعول نائب فاعل چاہتا ہے، صفت مشبہ کیا چاہتی ہے؟ فاعل چاہتی ہے. اور فاعل عموماً اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ ضمیر ہوتی ہے. جیسے ضربہ کے اندر عموماً کیا ہوتی ہے؟ ضمیر. لیکن کبھی کبھار ضربہ زیدن کہہ کر آگے ضمیر، اس میں ضمیر نہیں ہوتی بلکہ اس کا فاعل آگے اس میں ظاہر آ جاتا ہے. اسی طرح یاد رکھو، اس میں فاعل کا بھی کیا آ جاتا ہے؟ ظاہر. اس میں مفعول کا نائب فاعل کیا آ جاتا ہے؟ ظاہر. صفت مشبہ کا فاعل کیا آ جاتا ہے؟ یہاں بھی حسن صفت مشبہ کا فاعل آگے ظاہر آ رہا ہے. اب اس کے اندر ضمیر نہیں ہوگی. کرو ترکیب بھائی. مجرور لفظاً جی، اعراب بتاؤ. مرفوع لفظاً. شاباش. ہاں ضمیر مجرور محلن کیوں بھائی؟ یہ اس پہ تو میں پیش پڑھ رہا ہوں، غلامہ، تو پیش تو میں پڑھ رہا ہوں بھائی. یہ ماقبل کی وجہ سے یہ پیش پڑھ رہا ہوں. سمجھ میں آیا بھائی؟ غلام ہی تو نہیں پڑھ سکتا نا، کیونکہ انتقال ضمہ سے کس کی طرف لازم آئے گا؟ کسرہ. تو بس یہ جو حرکت یہ ویسے حرکت پڑھ رہا ہوں، اس پہ یہ اعراب نہیں ہے مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ اعراب نہیں ہے. تو شاباش. اور میں نے بتایا تھا جس اسم کے آخر میں ضمیر متصل ہو، آنکھیں بند کر کے کیا ترکیب کرنی ہے؟ مضاف مضاف الیہ. تو یہاں بھی اسم کے بعد ضمیر آئی تو معلوم ہو گیا ضمیر کیا واقع ہو رہی ہے؟ مضاف الیہ. شاباش. کرو ترکیب. شاباش. شاباش جی. شاباش. شاباش. دیکھا بھائی کتنی بہترین ترکیب تھی بھائی. دیکھا؟ تو یہ دیکھو حسن ان لفظوں میں صفت کس کی ہے؟ رجل کو کیا بنایا؟ موصوف. اور حسن کو کیا بنایا؟ صفت. اور غلامہ کو کیا بنایا؟ حسن کے لیے فاعل بنایا. تو حسن وہ آدمی ہے یا اس کا غلام ہے؟ اچھا وہ آدمی ہے یا اس کا غلام اچھا ہے؟ میں ایسے آدمی کے پاس سے گزرا کہ اس کا غلام کیا تھا؟ تو اچھا تو غلام ہے. تو دیکھو حسن لفظوں میں صفت ہے رجل کی، آپ نے ترکیب کی موصوف صفت، اور معنی کے اعتبار سے صفت ہے غلام کی. صفت بحال متعلق ہی کس کو کہتے ہیں مولانا؟ لفظوں میں صفت ہو ایک کی اور معنی میں صفت ہو دوسرے کی. تو لفظوں میں صفت ہے رجل کی اور معنی میں صفت ہے غلام کی. فالأول يتبعه في الإعراب والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتانيث والثاني يتبعه في الخمسة الأول. جی آپ نے پڑھا ہے مولانا ہدایت النحو کے اندر کہ صفت دو قسم پر، ابھی آپ نے یہاں بھی پڑھ لیا، صفت بحالہ اور صفت. یاد رکھو یہ جو صفت بحالہ وہ صفت جو ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو کس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ وہ اپنے موصوف کے ساتھ 10 چیزوں میں مطابقت، اس کی اور موصوف کی مطابقت کتنی چیزوں میں ہوگی؟ اور وہ صفت جو وہ صفت بحال متعلق ہی ہو، یعنی
ایسے معنی پر دلالت کر رہی ہو جو کس کے اندر پایا جا رہا ہے وہ اس میں اور موصوف میں مطابقت ہوگی صرف 5 چیزوں میں. صفت بحال ہی کی مطابقت موصوف کے ساتھ کتنی چیزوں میں ہوگی اور صفت بحال متعلق کے 5 میں. کون سی 10 چیزیں دیکھیے بھائی. دراصل 4 چیزیں ہیں. کتنی؟ 4 ہیں. 10 تفصیل کے ساتھ ہوں تو 10 ہیں. فالاول پہلی قسم. پہلی کون ہے بھائی؟ صفت بحال ہی. یتبعہ تابع ہوتی ہے. کس کے تابع ہوتی ہے؟ وہ ضمیر کس کو راجع؟ ہاں ضمیر موصوف کے تابع ہوتی ہے. پھر اعراب کس کے اندر؟ اعراب کتنے ہیں؟ رفع نصب جر. تو رفع نصب جر. اگر موصوف مرفوع صفت بھی، اگر موصوف مجرور صفت بھی، اگر موصوف منصوب صفت بھی. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3. والتعریفی والتنکیر. تعریف و تنکیر میں بھی موصوف معرفہ صفت بھی، موصوف نکرہ. تو کتنی ہو گئیں؟ 5. والافراد والتثنیۃ والجمع. مفرد تثنیہ جمع ہونے میں بھی موصوف مفرد تو صفت بھی، موصوف تثنیہ صفت بھی، موصوف جمع تو صفت بھی جمع. تو یہ کتنی ہو گئیں؟ 8. والتذکیر والتانیث. ابھی تو حساب 10 سے اوپر نہیں گیا. والتذکیر والتانیث. اور کس میں؟ تذکیر اور اگر موصوف مذکر تو صفت بھی، موصوف مؤنث تو صفت بھی. تو یہ 10 چیزیں ہیں. یہ 10 چیزیں ہو گئے مولانا. تو ہر ایک سے ایک لے لے گی وہ صفت. 4 چیزیں آ جائیں گی. اعراب میں سے رفع نصب جر میں سے 1 لے لے گی. تعریف و تنکیر میں سے 1 لے لے گی. مفرد تثنیہ جمع میں سے 1 اور تذکیر و تانیث میں سے. تو 4 چیزوں میں یوں کو مطابقت ضروری ہے. اور تفصیلی کلام کرو تو کتنے میں گویا کہ والثانی. دوسری قسم کون سی تھی؟ صفت بحال متعلق ہی. یتبعہ وہ تابع ہوتی ہے موصوف کے فی الخمسۃ الاول. پہلی 5 چیزوں میں. جی خمسۃ الاول ہے. اول ہے جی. کیوں؟ اول ہے اول ہے. کون بتائے گا؟ جی کیا ہے؟ اچھا بس کس میں؟ پہلے اول پہلے 5 کے اندر بھائی. پہلے 5 میں سمجھ میں آیا بھائی؟ پہلے 5 چیزیں کون سی ہیں مولانا؟ رفع نصب جر. وہ اعراب میں تینوں آ گئیں. اور تعریف ہو تو صفت بحال متعلق ہی 5 چیزوں میں مطابق ہوگی. جیسے مررت برجل حسن. دیکھو حسن مطابق ہے رجل کے ساتھ. کس میں؟ اعراب میں بھی. اور تعریف ہو رجل نکرہ ہے تو حسن بھی نکرہ ہے. وفی البواقی کالفعل. بھائی کل کتنی چیزیں تھیں؟ 10. اور باقی یہ صفت بحال متعلق ہی میں 5 باقی رہ گئی تھی. تو کہتے ہیں باقی کے اندر کالفعل. یہ کس کی طرح ہے؟ فعل کی طرح ہے. جیسے صفت بحال متعلق ہی کس کو کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں تو صفت ہے موصوف کی اور معنی میں صفت ہے اس کے متعلق کی. تو باقی چیزوں میں مولانا باقی چیزیں کیا ہیں؟ مفرد تثنیہ اور جمع اور تذکیر و تو افراد تذکیر و تانیث اور افراد تثنیہ جمع. ان 5 چیزوں میں یہ فعل کی طرح ہے. آپ فعل کا فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو کیا کرتے ہیں؟ فعل کو کیا لاتے ہیں؟ مفرد ہی لاتے ہیں. اور اگر اس فعل کا فاعل اس میں ظاہر تثنیہ ہو تو بھائی پٹائی کی ان 2 آدمیوں نے کیا کہیں گے؟ فعل کو تثنیہ لائیں گے
بھائی فاعل جب اس میں ظاہر آ رہا ہو، چاہے وہ واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فعل کیا رہتا ہے؟ مفرد۔ آپ نے کہا ایک آدمی نے پٹائی کی، آپ کہیں گے ضرب رجل۔ آپ نے کہا دو آدمیوں نے پٹائی کی، آپ کہیں گے ضرب رجلان۔ آپ نے کہا کئی آدمی نے پٹائی کی، ضرب رجال۔ تو فعل کا فاعل جب اس میں ظاہر آئے تو فعل ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ مفرد۔ تو یہ بھی فعل کی طرح ہوگی مولانا، یہ صفت بھی حال متعلق ہی۔ اس کا جیسے حسن کا آگے فاعل کون آ رہا تھا؟ بھائی حسن کا فاعل کون آ رہا تھا؟ غلام۔ تو اسی طرح جب فاعل آگے اس میں ظاہر آ رہا ہوگا تو یہ ہمیشہ کیا رہے گی؟ مفرد ہی رہے گی۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ مفرد رہے گی۔ اور نیز اگر فاعل مذکر ہو تو فعل بھی کیا لاتے ہیں؟ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فعل بھی کیا لاتے ہیں؟ مؤنث۔ اور اگر فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تو فعل مذکر بھی لا سکتے ہیں اور دیکھو بھائی، میں کہتا ہوں پٹائی کی ایک آدمی نے، کیا کہوں گا؟ ضربا رجلن، ضربا رجلن مذکر ہے فاعل، تو فعل کو بھی میں کیا لایا؟ مذکر۔ میں کہتا ہوں ہند نے پٹائی کی، ہند ہے مؤنث، تو فعل بھی کیا لاؤں گا؟ تو کیا کہوں گا؟ ضربت ہندن۔ اور اگر جی اور غیر حقیقی مولانا، میں کہتا ہوں ہاں سورج طلوع ہوا، سورج، اب سورج مؤنث حقیقی ہے غیر حقیقی؟ غیر حقیقی، یہ مؤنث سماعی ہے۔ اور جب غیر حقیقی ہو فاعل تو فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ طلع الشمس بھی کہہ سکتے ہیں، اور طلعت الشمس بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح ہوگی۔ حسن غلامہ ہے مولانا، تو اگر فاعل مفرد تثنیہ جمع کچھ بھی آ رہا ہے آگے تو حسن کیا ہمیشہ رہے گا؟ مفرد ہی رہے گا۔ اور اگر یہ غلامہ کی جگہ کیا ہوتا؟ مؤنث ہوتا، کیا ہوتا؟ تو حسن کو ہم کیا لا سکتے تھے؟ اگر وہ مؤنث حقیقی ہوتا تو حسنہ تو ہم کہتے، اگر وہ مؤنث غیر حقیقی ہوتا تو حسن بھی کہہ سکتے تھے اور حسناتن بھی کہہ سکتے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ وَفِي الْبَوَاقِي، اور باقیوں کے اندر کل فعل کی طرح ہوگا۔ وَمِن ثَمَّ، ثَمَّ کیا ہے مولانا؟ وَمِن ثَمَّ، اور اسی وجہ سے حسن، اور اسی وجہ سے اچھا ہوا، اچھی ہے یہ مثال، اچھا ہے یوں کہنا۔ کیا مولانا اچھا ہے؟ یہ کلام کیا ہے؟ یہ مثال اچھی ہے، یہ بات صحیح ہے، بہتر ہے۔ قام رجل قاعد غلمانہ، قام رجل قاعد، کھڑا ہوا ایسا آدمی کہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے غلام، کھڑا ہوا ایسا آدمی کہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے غلام۔ اب قاعد، بھائی یہ بیٹھا ہوا آدمی ہے یا اس کے غلام ہیں؟ عبارت پہ نظر ہے سب کی؟ بیٹھا ہوا آدمی ہے یا اس کے غلام؟ غلام بیٹھے ہیں۔ تو قاعد لفظوں میں تو صفت ہے رجل کی، معنی میں صفت ہے کس کی؟ غلاموں کی، کیونکہ یہ قعود کس میں پایا جا رہا ہے؟ غلاموں میں پایا جا رہا ہے، رجل کے اندر نہیں پایا جا رہا۔ اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ کس کی طرح ہے؟ فعل کی طرح۔ تو دیکھو قام، ترکیب سنو بھائی، ترکیب توجہ کرو ترکیب پہ۔ قام فعل، رجل مرفوع لفظاً موصوف، قاعد صیغہ اسم مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل، غلمان مرفوع لفظاً مضاف، ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل، بیٹھے ہوئے کون ہیں؟ غلمانہ، اس کے غلام بیٹھے ہیں۔ فاعل قاعدن کے لیے صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر
سمجھ میں صرف لفظ نہیں ہوتا بھائی، صفت ہے. صفت ہوئی مولانا کس کے لیے؟ رجل کے لیے. موصوف صفت مل کر قامہ کے لیے. تو دیکھو قاعد صفت ہے رجل کے لیے، تو لفظوں میں صفت ہے رجل کی اور معنی کے اعتبار سے صفت ہے غلمان کی، متعلق کی اس کی. اور دیکھیے قاعد کا فاعل کون ہے بھائی؟ اور غلمان کیا ہے؟ جمع. اور جمع اس کا فاعل اس میں ظاہر آ رہا ہے، اور فعل کا جب آگے فاعل جمع ہو اور اس میں ظاہر ہو، فعل کو ہمیشہ کیا لاتے ہیں؟ مفرد. تو قاعدون کو بھی ہم کیا لے کر آئے؟ مفرد لے کر آئے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھو یہ فعل کی طرح ہے. نیز آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں قاعدۃ غلمانہ. کیا کہہ سکتے ہیں؟ قاعدۃ غلمانہ. کیوں؟ کیونکہ غلمان جمع ہے اور جمع بتاویل جماعتن کے واحد مؤنث ہے، اور واحد مؤنث تو اس کے لیے قاعدۃ مؤنث کا فعل لا سکتے تھے، تو قاعدۃ کہنا بھی صحیح. اب دیکھو اگر ہم کہتے قاعدۃ بھائی، کیا کہتے؟ تو یوں عبارت بنتی قام رجل قاعدۃ غلمانہ. اب قاعدۃ صفت کس کی ہوتی؟ رجل کی. کس کی صفت ہے؟ رجل کی صفت ہے، حالانکہ رجل مذکر قاعدۃ مؤنث. لیکن ہم نے پہلے بتایا تھا کہ یہ جو صفت بھی یہ صرف حال متعلق ہی ہے، اور صفت بھی حال متعلق ہی کی مطابقت اپنے موصوف سے صرف کتنی چیزوں میں ہوتی ہے؟ 5 میں. ان 5 میں تذکیر و تانیث تھی نہیں، اس میں صرف اعراب تھے، رفع نصب جر، اور وہ ابھی بھی رجل مرفوع ہے، تو قاعدۃ بھی کیا ہوا؟ مرفوع. تعریف و تنکیر رجل نکرہ ہے، تو قاعدۃ بھی کیا ہے؟ نکرہ ہے. باقی مفرد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث سے مطابقت ضروری نہیں، تو رجل مذکر ہو قاعدۃ مؤنث ہو پھر بھی اس کے لیے صفت یہ ہے. بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ مانا یہ بہتر ہے یہ مثال. وضعف اور ضعیف ہے یہ مثال قاعدون غلامہ. یوں کہو قام رجل قاعدون غلمانہ. قام رجل قاعدون غلمانہ. یہ ضعیف کیوں ہے بھائی؟ کیونکہ فاعل آگے کیا آ رہا ہے اس میں، اور فاعل جب اس میں ظاہر ہے فعل کو ہمیشہ کیا لاتے ہیں؟ مفرد. تو یہاں بھی کیا لانا چاہیے تھا بھائی؟ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ فاعل جب اس میں ظاہر ہو، چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، جو بھی آئے، فعل کو ہمیشہ کیا لاتے ہیں؟ تو یہاں بھی اس کو کیا لانا چاہیے تھا؟ مفرد. یہ بھی فعل کی طرح ہے. تو قاعد غلمانہ تو کہہ سکتے ہیں، قاعدون غلمانہ نہیں کہہ سکتے. اور ضعیف ہے یہ مولانا، یہ نہیں کہیں گے یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ ضعیف ہے. وجہ یہ کہ فعل کے اندر جو واو آتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے. ضربا ضربا ضربو، یہ واو کیا ہے؟ یہ ضمیر ہوتی ہے فاعل، اور یہ ضمیر کبھی بدلتی نہیں. جبکہ قاعدون اس جمع مذکر سالم، اور اسی طرح تثنیہ کے اندر الف یہ فاعل نہیں ہوتا. ضربا ضربا یہ فعل کے اندر تو الف فاعل ہے، ضربو یہ واو کیا ہے؟ فاعل. لیکن رجلانی اس کے اندر جو الف ہے فاعل، یہ صرف تثنیہ کی علامت ہے. اور مسلمونہ کے اندر جو واو ہے وہ صرف کس کی علامت ہے؟ جمع کی علامت ہے، وہ مسلمونہ کے لیے فاعل نہیں. کیوں؟ کیسے پتا چلا آپ کو یہ جمع اور تثنیہ کی علامت ہے اور فاعل نہیں؟ کہتے ہیں اگر یہ فاعل ہوتے تو یہ ضمیر ہوتی، اور ضمیر کبھی بدلا نہیں کرتی. حالانکہ یہ جانی رجلانی اور رأیتو رجلینی، تو حالت نصبی جری میں یہی الف کس سے بدل گیا؟ یا سے. اور حالانکہ ضمیر کبھی بدلتی ہے، معلوم ہوا یہ ضمیر نہیں، اگر ضمیر ہوتی تو اس میں تبدیلی نہ آتی. اسی طرح رأیتو جانی مسلمون، اگر یہ فاعل ہے وہ تو اس کو بدلنا نہیں چاہیے. میں کہتا ہوں رأیتو مسلمین، وہ کس سے بدل گیا؟ یا سے. اور اگر یہ ضمیر ہوتی تو یہ تبدیل نہ ہوتی. معلوم ہوا یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ صرف تثنیہ اور جمع کی کیا ہے؟ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ تثنیہ اور جمع کی علامت ہے بھائی. نیز اگر یہ فاعل ہوتا، اگر یہ رجلانی کا یہ
تسنیہ کا الف فاعل ہوتا اور جمع کا واو کیا ہوتا؟ فاعل ہوتا، تو پھر تو یہ صرف اس میں مشتق میں آنا چاہیے تھا، غیر اس میں جامد کے اندر نہیں، کیونکہ فاعل کس کے لیے آتا ہے؟ یا فعل کے لیے آتا ہے، یا اس میں فاعل کے لیے آتا ہے، یا صفت، یہ سارے مشتق کے صیغے ہیں نا، تو ضاربن، ضاربانی، ضاربونا، اس میں تو الف آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ صفت کا صیغہ ہے، اور صفت کا صیغہ اس میں فاعل بھی کیا چاہتا ہے؟ فاعل چاہتا ہے، ضاربونا بھی اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل کیا چاہتا ہے؟ فاعل، تو اس کے لیے الف بھی لانا صحیح تھا، آگے واو بھی، تو اس واو اور الف کو رجلن میں تو نہیں آنا چاہیے، تو جو اس میں جامد ہے، رجلن کی تسنیہ کیا ہے؟ رجلانی، جمع، یا اور کیا مثال بنانے؟ زیدن، زیدن کی جمع کیا ہے؟ زیدونا، تو اب زیدونا کے اندر واو آیا، اور زید فاعل کا تقاضا کرتا ہے، زید اس میں فاعل ہے، صفت مشبہ ہے، تو اس میں فاعل ہوتا تو ہم واو کو فاعل بناتے، اس صفت مشبہ ہوتی تو ہم واو کو کیا بناتے؟ فاعل بناتے۔ اسی طرح مانا الزیدانی کے اندر الف آ رہا ہے، حالانکہ زید تو فاعل کو چاہتا نہیں، معلوم ہوا یہ جو اسم کے اندر، تسنیہ کے اندر الف آتا ہے، اور یہ جو جمع کے اندر واو آتا ہے اسم کے اندر، یہ فاعل نہیں ہوتا، بلکہ صرف علامت جمع یا علامت، تو ضربا کے اندر الف کیا ہے؟ فاعل، ضربو کے اندر واو کیا ہے؟ فاعل، لیکن رجلانی کے اندر الف فاعل نہیں، مسلمونہ کے اندر واو، دلیلیں سمجھ میں آئیں؟ دو دلیلیں میں نے ذکر کی اس بات کی کہ یہ الف تسنیہ اور الف واو جمع، یہ جمع اور تسنیہ کی علامتیں ہیں فاعل۔ ایک کیا دلیل ذکر کی کہ حالت نصبی جری میں، ورنہ یہ بدلتے نہ، یہ بدلتے۔ دوسری دلیل یہ ذکر کی اگر یہ فاعل ہوتے تو اس میں مشتق میں آتے، اس میں جامد میں نہ۔ سمجھ میں آئے گا یہ دو دلیل، اسی لیے تو چنانچہ قاعدون یہ ضعیف ہے مولانا، کیا ہے بھائی؟ اگر فعل ہوتا تو آپ کہتے جائز ہی نہیں ہے، یا قعدون غلمانہ، یہ کہنا تو جائز ہی نہیں، یا تو وہاں اس میں اور تعبیریں پھر کرتے ہیں، بدل وغیرہ بنا لیا کرتے ہیں، لیکن ویسے اگر فاعل بنانا تو صحیح نہیں، کیونکہ یا قعدون کے اندر وہ بھی فاعل، اور آگے غلمانہ بھی کیا بن جاتا؟ اور ایک فعل کے لیے الگ الگ دو فاعل آ سکتے ہیں بھائی؟ نہیں بھائی، تو لہذا تو یقعدون غلمانہ کہنا تو جائز نہیں، تو قاعدون غلمانہ کو بھی کیا ہونا چاہیے بھائی؟ غلمانہ کو میں فاعل بنانا چاہتا ہوں، اس کے لیے کیا فعل لاؤں گا؟ کیا لاؤں گا؟ غلمانہ تو جمع ہے، فعل کیا لے کر آؤں گا؟ مفرد، کیا کہوں گا؟ یا قعدو، بھائی ادھر توجہ کرو، کیا کہوں گا؟ یا قعدو غلمانہ، اگر سے جمع ہے لیکن اس میں ظاہر ہے، اور اس میں ظاہر کے لیے فعل ہمیشہ کیا آتا ہے؟ مفرد، لہذا یا قعدو غلمانہ کہوں گا، یا قعدون غلمانہ کہہ سکتا ہوں؟ فاعل جب اس میں ظاہر آئے گا فعل ہمیشہ، تو پھر قاعدون غلمانہ کو بھی آپ کو کہنا چاہیے یہ بھی جائز نہیں ہے، آپ صرف کہہ رہے ہیں ضعیف ہے۔ جیسے فعل مفرد یہاں جائز نہیں، تو یہاں جمع قاعدون بھی آپ نے کیا کہا؟ یہ فعل کی طرح ہے، والبواقی کل، باقی چیزوں کے اندر یہ کس کی طرح ہے؟ فعل، اور فعل تو یہاں جمع جائز نہیں، تو اس میں فاعل بھی جمع جائز، اور آپ کہہ رہے ہیں صرف ضعیف ہے، جائز ہے لیکن کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی فرق ہے دراصل، ابھی ہم نے بتایا کہ فعل کے اندر واو فاعل ہوتا ہے، اور اس میں فاعل کے اندر واو فاعل، بلکہ وہ صرف جمع کی، اس لیے یہ صرف ضعیف ہے، البتہ جائز ہے۔ وَيَجُوزُ، اور یہ جائز ہے مولانا، کیا تھا؟ قام رجل قعود غلمانہ، قام رجل قعود غلمانہ، یہ جائز ہے، یہ ضعیف نہیں ہے مولانا، یہ ضعیف نہیں۔ بھائی کیوں؟ عبارت سمجھ میں آ رہی ہے؟ قام رجل قعود، تو قعود بھی جمع ہے قاعد کی، لیکن یہ جمع مکسر ہے۔ پہلے جمع کون سی تھی؟ جمع
مذکر سالم قاعدون کون سی جمع ہے؟ جس میں مفرد قائد کا وزن برقرار تھا، اور یہاں آ کر مفرد قائد کا وزن کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا، تو یہ جمع مکسر بن گئی۔ تو جمع مکسر کے اندر کیا ہے؟ قعود غلمانہ، یہ بھی تو ضعیف ہونا چاہیے۔ آپ نے قاعدون غلمانہ کو کیا بتلایا؟ ضعیف ہے، کیونکہ فعل ہمیشہ مفرد لاتے ہیں۔ تو یہاں بھی کہنا چاہیے قعود قام رجل قعود غلمانہ، تو غلمانہ فاعل ظاہر آ رہا ہے، تو فاعل ظاہر کے لیے صفت بھی کیا لانی چاہیے؟ واحد قاعد لانی چاہیے۔ قعود تو جمع ہے، جمع بھائی وہی بات ہے، وہی قاعدون کی جمع اٹھا کر کیا رکھ دیں؟ قعود رکھ دیں۔ البتہ قاعدون جمع مذکر سالم ہے، اور یہ بھی جمع مذکر، یہ بھی جمع ہے، لیکن کیا ہے؟ مکسر ہے، جس میں واحد کا وزن کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا۔ تو یہ اس کو بھی ضعیف ہونا چاہیے بھائی، کہتے ہیں نہیں بھائی یہ ضعیف نہیں، اس لیے کہ اس کی مناسبت فعل سے ختم ہوئی، اس کی مناسبت فعل سے کیوں؟ کیونکہ وزن ہی ہم نے توڑ دیا، ایک نیا وزن بنا لیا، اور فعل کے اندر فعل کو توڑ کر نیا وزن بناتے ہیں، اسی فعل میں تعلیل وغیرہ تو جاری ہوتی ہے، لیکن اس کو بالکل توڑ کر ایک نیا لفظ بنایا نہیں جاتا۔ تو یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر مفرد کے حکم میں ہے، گویا کس کے حکم میں ہے؟ تو لہذا یہ جائز ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے قاعد غلمانہ آپ نے کہا ہو۔ بات سمجھ میں آ گئے؟ وَيَجُوزُ قُعُودٌ، تو لہذا چونکہ اس کا وزن ٹوٹ گیا، اور جب وزن ٹوٹ گیا تو فعل کے ساتھ جو اس کی مماثلت تھی وہ ختم ہوئی، فعل میں تو وزن ٹوٹتا نہیں، اور اس کا ٹوٹ گیا تو یہ مناسبت ختم ہوئی۔ جب مناسبت ختم ہوئی تو یہ جائز ہے مانا۔ وَالْمُضْمَرُ لَا يُوصَفُ وَلَا يُوصَفُ بِهِ، اور ضمیر جو ہے نہ تو مولانا اس کے صفت لائی جاتی ہے، نہ تو اس کا وصف بیان کیا جاتا ہے، وَلَا يُوصَفُ بِهِ، اور نہ اس کے ساتھ کسی کا وصف بتانا یہ چاہتے ہیں مولانا۔ ادھر دیکھو، ضمیر نہ موصوف بنتی ہے نہ صفت بنتی ہے، ضمیر نہ موصوف بنتی ہے اور نہ صفت بنتی ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ ضمیر ہے معرفہ، اور معرفہ کی صفت کس لیے لائی جاتی ہے؟ توضیح کے لیے، اور ضمیر تو اعرف المعارف ہے، انا متکلم کی ضمیر، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر مخاطب کی ضمیر، یہ کیا ہیں؟ آپ سب سے زیادہ کس کو جانتے ہیں؟ آدمی سب سے زیادہ اپنے نفس سے واقف ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ تعریف کس کے اندر؟ ضمیر متکلم کے اندر۔ تو کوئی دوسرا احتمال اور ابہام ہے اس کے اندر؟ نہیں۔ تو یہ عارف المعارف، صفت تو لاتے تھے توضیح کے لیے، یہاں کوئی اور احتمال ہی نہیں ہے، تو توضیح کس چیز کی آپ کرنا چاہتے ہیں؟ وضاحت کس چیز کی کرنا چاہتے ہیں؟ تو اسی طرح مخاطب آپ کے سامنے ہوتا ہے، اور جو سامنے ہوتا ہے اس کو انسان بڑی اچھی طرح پہچانتا ہے بھائی، لہذا وہاں بھی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اور غائب کی ضمیر وہ جب وہ محمول ہے اسی مخاطب پر اور متکلم کی ضمیر پر، بھائی کس پر محمول ہے؟ تو مولانا ضمیر کی صفت نہیں لائی جاتی، کیونکہ ضمیر نہایت واضح ہے، توضیح کی ضرورت نہیں۔ اور یہ مولانا صفت بھی نہیں بنتی، موصوف تو نہیں بنتی، صفت بھی کیوں نہیں بنتی صفت؟ کیونکہ صفت کی ابھی ہم نے تعریف پڑھی، صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو کس میں پایا جاتا ہے؟ جاءنی زید العالم، یہ علم کس میں پایا جا رہا ہے؟ جی والمضمر لا یوصف ولا یوصف به، اور ضمیر نہ تو اس کی موصوف بنتی ہے اور نہ صفت۔ موصوف کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ نہایت واضح ہے اور توضیح کی ضرورت نہیں۔ اور صفت کیوں نہیں بنتی؟ اس لیے کہ صفت کا ابھی تعریف کی تھی، صفت وہ تابع ہے
جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو کس میں پایا جاتا ہے؟ مطبوع اور موصوف میں پایا جاتا ہے. جاءنی زید العالم، یا العالم صفت ہے زید کی، کیونکہ یہ جو علم پہ دلالت کر رہا ہے وہ علم کس کے اندر ہے؟ زید کے اندر. جبکہ ضمیر ایسی نہیں، ضمیر تو کسی ایسے معنی پہ دلالت نہیں کرتی جو کس کے اندر پایا جائے، جو غیر میں پایا جائے، بلکہ یہ تو خود ذات پہ دلالت کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ لہذا یہ صفت بھی نہیں بن سکتی. سمجھ میں آیا بھائی؟ چلیے جی، هذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.